بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستوں، اب حکم الہی نازل ہوا، تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے مطابق لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ تجھ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے آئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کی توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھر جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ زائل سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور طریق عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا یہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر مستعد اور درپے استحصال ہو گئے۔ کفر و اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔